تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی، محمد و آل محمد بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الواحد الحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، والصلاۃ والسلام علی اول العدد العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین، اما بعد فقد قال سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام انی لا اری الموت الا شہادۃ ولا الحیات مع الظالمین الا برامہ۔ درود پڑھیے گا بابا سے۔ دعا ہے اس پاک بارگاہ میں، الہی بحق محمد و آل محمد تمام مومنین و مومنات کی دلی خواہشات مبنی بر شریعت الہی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، اپنے اپنے مرحومین، بانیان مجلس کے مرحومین، اس ادارہ سے تعلق رکھنے والے تمام مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب علامہ قبلہ عابد رضا نقوی صاحب ہمارے بزرگ ہیں، مجھے ان کے توسط سے آپ تمام احباب کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ پہلی دفعہ یہاں پہ کینیڈا میں حاضر ہوا ہوں، اللہ رب العزت قبلہ کی توفیقات میں بھی اور آپ کی توفیقات میں بھی اضافہ فرما۔ سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان، انی لا اری الموت الا شہادۃ، میرے نزدیک اگر کوئی موت ہے تو وہ شہادت کی موت ہے، ولا الحیات مع الظالمین الا برمہ، اور ظالموں کے ساتھ ایک لمحہ زندگی گزارنا بھی میں اپنے لیے ننگوار سمجھتا ہوں۔ عمومی طور پہ ہمارے ہاں ایک رسم ہے، طریقہ ہے، ہمارے جتنے پڑھنے والے مجالس پڑھتے ہیں، عمومی بات کر رہا ہوں، سب کی نہیں، عمومی طور پہ وہ جب تاریخ کربلا کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہدف اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں سے مصائب کی روایات اخذ کر کے مومنین کو بیان کریں،
چونکہ مولا کا فرمان ہے من بقا علی الحسین او ابقا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو حسین کے غم میں روئے، رلائے یا رونے والی شکل بنائے اس کے لیے جنت لازم ہو جاتی ہے۔ تو عمومی طور پہ تاریخ کربلا کو مصائب کی روایات کے لیے پڑھا جاتا ہے، لیکن بحیثیت طالب علم میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کربلا صرف مصائب پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی سوچوں کو بدلنے کے لیے ہے، اپنی فکروں کی درستگی کے لیے ہے، اپنے عقیدہ و نظریات کی اصلاح کے لیے ہے۔ یعنی تاریخ کربلا ایک محدود نہیں بلکہ تاریخ کربلا ایک ایسی تاریخ ہے کہ جس میں ہر دین کی چیز ہمیں ملتی ہے، ہم اپنے آپ کو اس تاریخ کو پڑھ کے اپنے اندر تبدیلی پیدا کر سکیں۔ کچھ عرصے سے میں تاریخ کربلا کی طرف متوجہ ہوا اور میں تقریباً ہر سال جب یہ اشرا آتا ہے تو اگرچہ روایات پہلے سے پڑھی ہوتی ہیں لیکن میں عموماً میرا ایک مزاج بن گیا ہے کہ میں ہر سال تاریخ کربلا پہ ایک نئی کتاب پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ عرض کروں میں آپ کی خدمت میں کہ جب تاریخ کربلا کو میں نے پڑھا تو جتنی بھی تاریخ کی کتابیں ہیں یا مقتل کی جتنی بھی کتابیں ہیں، 10 محرم کو جب شہداء کی فہرست مرتب کی جاتی ہے تو عموماً آپ دیکھیے گا، جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں آپ تاریخ کی کوئی کتاب بھی اٹھا کے دیکھیے گا، شہداء کی لسٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، شہدائے بنی ہاشم اور شہدائے غیر بنی ہاشم۔ کربلا میں کچھ شہداء ایسے ہیں کہ جو بنی ہاشم کے ہیں اور کچھ شہداء ایسے ہیں جو بنی ہاشم کے علاوہ ہیں، لیکن ایسے ہی میرا ذہن متوجہ ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھے اشتباہ ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی جو کہا گیا نا اس طرح سے مرتب کی گئی تاریخ شہدائے بنی ہاشم اور شہدائے غیر بنی ہاشم، یہ بھی عدم توجہ کی وجہ سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، بلکہ میں یوں عرض کروں گا کہ اس لفظ نے بھی ایک ہستی کے بہت بڑے کردار کو چھپا دیا ہے۔ بڑی توجہ آپ کی، آپ جو ہے میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا تو یقیناً آپ متوجہ ہو جائیں گے۔ یہ شہدائے بنی ہاشم کہہ کے ایک ہستی کی عظمت کو چھپا دیا گیا، اور وہ کیسے؟ سرکار عبد مناف کے 2 بیٹے، ویسے تو 4 تھے لیکن 2 کا تذکرہ عموماً کیا جاتا ہے، ایک جناب ہاشم اور ایک عبد الشمس۔ میں وہ بات کر رہا ہوں جو عمومی تاریخ میں موجود ہے، اختلافات کی طرف نہیں جا رہا۔ سرکار عبد مناف کی اولاد میں 2 بیٹے، ایک ہاشم ایک عبد الشمس، یہ جڑواں پیدا ہوئے تھے، اور جڑواں پیدا ہوئے تھے اور جڑے ہوئے پیدا ہوئے تھے۔ تاریخ پہ آپ کی نظر ہے، جڑواں بھی پیدا ہوئے تھے اور جڑے ہوئے بھی پیدا ہوئے تھے، تلوار کے ذریعے سے ان کو جدا کیا گیا۔ اسی وقت کہا گیا کہ ان دونوں کی نسل میں دشمنی رہے گی، چونکہ تلوار کے ذریعے سے جدا کیا۔ اچھا، ایک نسل تو عبد الشمس کی طرف، ایک ہاشم کی طرف۔ حضرت ہاشم کے پھر کتنے بیٹے تھے یہ بھی تاریخ میں موجود ہے، ظاہراً 4 بیٹے تھے سرکار ہاشم کے، ان میں ایک عبد المطلب ہے۔ حضرت عبد المطلب کے پھر 10 بیٹے ہیں،
آپ کی بڑی توجہ ہے، آپ غور فرما رہے ہیں. میں وضاحت میں نہیں جانا چاہ رہا، جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس کی طرف توجہ فرمائیے گا. سرکار حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ سرکار عبد المطلب نے نظر مانی تھی کہ اللہ جب مجھے تو 10 بیٹے عطا کرے گا تو میں ایک بیٹے کو اللہ کی راہ پہ قربان کر دوں گا. اور جناب عبداللہ پہ 10 بیٹے مکمل ہو گئے، اور تھوڑے سے حضرت عبداللہ بھی چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو حضرت عبد المطلب نے اپنے ایک بیٹے کی قربانی کے لیے کرہ ڈالا بیٹوں میں، تو وہ جناب عبداللہ کے نام نکلا. اور جب جناب عبداللہ کے نام نکلا تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ذبح کرنا ہے، اس کو قربانی پیش کرنی ہے. ذبح کرنے پہ آمادہ ہوئے تو باقی بھائی بھی آ گئے، اور بنی ہاشم سارے آ گئے کہ نہیں، عبداللہ کو ہم ذبح نہیں ہونے دیں گے. آپ ایسا کیجئے کہ عبداللہ کے مقابلے پہ اونٹ رکھیے اور ان میں کرہ ڈالیے. 10 اونٹ ایک طرف عبداللہ، کرہ جناب عبداللہ کے نام. پھر 20 کیے گئے کرہ عبداللہ کے نام، 30 کیے گئے کرہ عبداللہ کے نام، 40 کیے گئے کرہ عبداللہ کے نام، 100 کیا گیا تو کرہ اونٹوں کے نام. سرکار حضرت عبداللہ بچ گئے. نبی معظم فخر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. بڑی توجہات کرنا، بڑی مہربانی. یعنی ایک اسماعیل ذبیح اللہ اور دوسرے عبداللہ ذبیح اللہ، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. پیغمبر گرامی فخر کرتے ہوئے اس بارے میں متوجہ فرماتے ہیں. چلیے، 10 بیٹے ہیں سرکار عبد المطلب کے. ہاشم کی باقی اولاد علیحدہ ہے، وہ سارے کے سارے ہاشمی ہیں. توجہ فرمائیے گا، جملہ عرض کرنا چاہتا. اچھا چلیے، آپ کی توجہ. بنی امیہ کی حکومت بنی، اور بنی امیہ کے بعد بنی امیہ کے خلاف نفرت پیدا ہوئی کربلا کی وجہ سے، اور لوگوں نے محسوس کیا کہ حق خاندان طہارت کا ہے، خاندان طہارت کا اب حق ہے. وہ خاندان طہارت کی طرف کائنات متوجہ تھی. آپ کی نظر میں ہوگا یقیناً بحیثیت تاریخ کے طالب علم کے، جب بنی امیہ کا زوال ہو رہا تھا اور بنی عباس کے پاس ابھی حکومت نہیں آئی تھی، ابو مسلم خراسانی آیا مولا امام جعفر صادق کے پاس، یا ظاہراً پیغام بھیجا، ملتا ہے کہ خط بھیجا اس نے. یہ ابو مسلم خراسانی کو آپ جانتے ہیں، یہ وہ بندہ ہے جس کی وجہ سے حکومت بنی عباس کو ملی. ابو مسلم خراسانی، اس نے جب خط بھیجا مولا کے پاس کہ آپ اگر قیام فرمائیں تو یہ حکومت میں آپ کو دیتا ہوں، پلیٹ میں رکھ کے، حضرت نے اس خط کو چراغ پہ رکھ کے جلا دیا. کہا، آنے والے نے کہا جواب، اس کا جواب نہیں لکھیں گے؟ کہا پتہ نہیں چلا اس کے جواب کا. جب ابو مسلم خراسانی نے کہا کہ آپ کیوں نہیں قیام فرماتے، آپ کیوں نہیں اٹھتے، تو فرمایا للزمان و زمانی ولل اخوان و اخوانی، نہ زمانہ ہمارا ہے نہ حمایت کرنے والے ہمارے ہیں، نہ حمایت کرنے والے ہمارے. ابو سہل خراسانی، بات کہیں دور نہ چلی جائے، ابو سہل خراسانی خراسان کا رہنے والا آیا مولا کی خدمت میں، آ کے کہتا مولا اٹھیے قیام کیجیے، حکومت آپ کے پاس آ جائے گی، 1,00,000 بندہ تو میں آپ کے پاس لے کے آ جاؤں گا، 1,00,000 بندہ. کہا ان 1,00,000 میں ایک تو بھی ہے. بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی. ان 1,00,000 میں ایک تو بھی ہے. کہا مولا میں تو لیڈ کرنے والا ہوں، میں تو لے کے آنے والا ہوں. کنیز تنور جلا رہی تھی، کہا اس تنور میں جا کے چھلانگ لگا دو.
بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی. اس نور میں جا کے چھلانگ لگا دو. کہتا ہے مولا میں آپ کو حکومت لے کے دینا چاہتا تھا، آپ مجھے ہی جلانا چاہتے. کہا نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بیٹھو. ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ ہارون مکی آ گئے. ہارون مکی کو دیکھ کے کہتے ہیں مولا اس تنور میں چھلانگ لگا دو. جب کہا نا اس تنور میں اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اس نے چھلانگ لگا دی. اب مولا نے اس کی طرف توجہ چھوڑ کے، ہارون مکی کی طرف توجہ چھوڑ کے ابو سہل خراسانی سے باتیں کرنا شروع کر دی، ادھر توجہ ہی چھوڑ دی. اب یہ مولا کی باتیں بھی سن رہا ہے، پلٹ پلٹ کے تنور بھی دیکھ رہا. کافی عرصے کے بعد، کچھ وقت گزرنے کے بعد مولا دیکھ کے کہتے ہیں اس کی خبر نہ لے تنور والے کی. کہتے ہیں مولا جلدی کیجیے، اب تو پتہ نہیں کیا حال ہو گیا. جب وہاں پہ پہنچے تو ہارون مکی اس تنور میں بیٹھ کے سبوہن قدوسن کی تسبیح پڑھ رہا تھا. بڑی نوازش آپ کی، بڑی. سبوہن قدوسن کی تسبیح پڑھ رہا تھا. مولا نے دیکھ کے فرمایا اس جیسے کتنے ہیں؟ وہ جو تو لاکھ کہہ رہا تھا، اس جیسے کتنے ہیں؟ کہتا ہے مولا شاید یہ ایک ہی ہے، ایسا کوئی اور نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ حمایت کا دعویٰ کرنے والے بڑے تھے. حمایت کا دعویٰ کرنے والے اس وقت بھی بڑے تھے. بہرحال میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اس کے بعد حکومت آ گئی بنی عباس کی، اور آج تک آپ جہاں بنی امیہ کو رکھتے ہیں وہاں ساتھ ہی بنی عباس کو رکھتے ہیں. بنی عباس نے بھی ظلم کیے سادات پہ، اور بنی امیہ نے بھی ظلم کیے سادات پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی عباس کی پھر حکومت کتنی آگے بڑھی یہ آپ جانتے ہیں. وہ سارے کے سارے ہاشمی تھے. آپ توجہ نہیں فرما رہے، جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا غور فرمائیے گا. یہ بنی عباس سارے کے سارے حضرت عباس بن عبد المطلب کی اولاد ہیں، اور عبد المطلب حضرت ہاشم کے فرزند. اس کا مطلب یہ کہ سارے بنی عباس ہاشمی ہیں. جب کہا جاتا ہے نا شہدائے بنی ہاشم تو یہ معاملہ بڑا پھیل جاتا ہے، کئی شخصیتیں دب کے رہ جاتی ہیں. لو میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں پورے اعتماد کے ساتھ، کوئی شک نہیں کہ کربلا میں جتنے ہاشمی تھے وہ حضرت ابو طالب کی اولاد تھے. نہیں توجہ فرمائیں، بڑی نوازش آپ کی. بڑی جتنے کربلا میں بنی ہاشم تھے وہ حضرت ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد کی اولاد تھے. ان کے علاوہ کوئی ہاشمی کربلا میں نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اصل محنت ہے ابو طالب کی اولاد کی. یقیناً آپ توجہ فرما رہے ہیں. جس بات کی طرف میں متوجہ کرنا چاہ رہا تھا، یہ بنی ہاشم بھی کہہ کے حضرت ابو طالب کی عظمت کو چھپایا گیا ہے. کربلا یعنی دین کا تحفظ کیا ہی اولاد ابو طالب نے ہے. ابو طالب کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں کہ جس نے دین کے تحفظ کے لیے. میں بنی عباس کی اگر بات کو کروں گا، تاریخ کا طالب علم ہوں تو بہت بات ادھر چلی جائے گی، نہیں میں رک کے رہنا چاہ رہا ہوں. حضرت ابو طالب کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہت بڑی ہستی ہیں حضرت ابو طالب، بہت بڑی ہستی ہے حضرت ابو طالب. اچھا، معصوم سے کسی نے پوچھا مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، پوچھا حضرت ابو طالب کے ایمان کے بارے میں کہ حضرت ابو طالب کے ایمان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہا لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ کلمہ نہیں پڑھا تھا. کہا نبی کی موجودگی میں ان سے پوچھو کہ فاطمہ بنت اسد نے کلمہ پڑھا تھا.
बड़ी नवाज़िश आपकी, बड़ी मेहरबानी, आपने तवज्जो फरमा रहे। हादारे, बड़ी नवाज़िश आपकी, बड़ी मेहरबानी। फातिमा बिनते असद ने कलिमा पढ़ा था? कहा जी पढ़ा था, सब मानते हैं पढ़ा था। फातिमा बिनते असद मुसलमान थी? चलो फिर इन लोगों से पूछो, क्या किसी काफिर का अक़्द मुसलमान से हो सकता है? तो नबी की जिंदगी में हजरत अबू तालिब और फातिमा इकट्ठे रहे ना, इनका इकट्ठा रहना और नबी का एतराज ना करना इस बात की दलील है कि जैसे हजरत फातिमा मोमिना थी ऐसे ही अबू तालिब साहिब ईमान थे। और मैं अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में, हमारी आदत बन गई है, रस्म बन गई है कि हम बुज़ुर्गान दूसरे भाइयों के नज़रियात को देख के फिर उनको साबित करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। बुखारी में ये लिखा है, मुस्लिम में ये लिखा है, वहाँ पे ये लिखा है, वहाँ पे ये लिखा है। ये मेयार ही ठीक नहीं। हमारे नज़दीक मेयार है मासूम का फरमान। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, इससे हमें गर्ज ही नहीं। मासूम क्या कहते हैं? मौला सरकार हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सरकार इरशाद फरमाते हैं, अगर पूरी कायनात का ईमान एक पलड़े में रखा जाए, दूसरे पलड़े में अबू तालिब का ईमान रखा जाए, तो अबू तालिब के ईमान वाला पलड़ा झुकता नजर आएगा और बाकी का जो है वो पलड़ा उठता हुआ नजर आएगा। जब मासूम फरमाएं कि वो साहिब ईमान थे और इतने बड़े साहिब ईमान थे, फिर हमें किसी और दलील की ज़रूरत नहीं रहती। बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी नवाज़िश आपकी। पहली मजलिस है, इंशाअल्लाह जूं आगे चंद दिन में आपकी खिदमत में मौजूद हूँ किबला की मेहरबानी से, तो तारीख़ करबला के चंद एक औराक मैं आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ ज़रूर करूँगा, लेकिन यहाँ पे ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। अबू तालिब उस हस्ती का नाम है कि जिसने मुस्तफ़ा को पाला है, जिसने मुस्तफ़ा को पाला है। या लफ्ज़ें बदल ना लूँ, अबू तालिब उस हस्ती को कहते हैं जो एक जानू पे पाले तो मुस्तफ़ा बनता है, दूसरे जानू पे पाले तो मुर्तज़ा बनता है। ये हम मौलवी साहबान क्या करते हैं जी, यहाँ मस्जिद में, इमाम बारगाह में, दर्स में बैठ के क्या करते हैं? कुरान पढ़ाते हैं, हदीस पढ़ाते हैं। और मैं सन 80 से लेके अब तक मुसलसल जो है वो यही काम मेरे ज़िम्मे है और मैं कर रहा हूँ। मैं अगर किसी बच्चे को एक सूरत पढ़ा दूँ तो इत्तेफाक है सारी दुनिया के उलमा का, एक सूरत पढ़ा दूँ ना, वो बच्चा जब वो सूरत पढ़ेगा तो उसे सवाब अलहदा मिलेगा, मुझे अलहदा मिलेगा। अगर वो आगे किसी को सूरत पढ़ा दे तो उसको सवाब अलहदा मिलेगा, मुझे अलहदा। क़यामत तक मैंने जो सूरत पढ़ाई है, अगर मेरे शागिर्द दर शागिर्द किसी को पढ़ाते रहेंगे तो उनको सवाब अलहदा मिलेगा, मुझे अलहदा मिलेगा। घबरा ना जाइएगा, सवाब देने वाले के यहाँ सवाब की कमी नहीं। वो उन्हें भी सवाब देगा, मुझे भी सवाब जो है वो देगा। तो इसका मतलब ये कि मैं अगर किसी को एक सूरत पढ़ा दूं तो क़यामत तक जिनकी मैंने तरबियत की है उनका सवाब मुझे मिलता रहेगा। तो मुझे कहने दीजिएगा कि क़यामत तक जब तक दीन है, जब तक अली व मुस्तफ़ा की तरबियत का असर है, बड़ी नवाज़िश आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी, जब तक मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा की तरबियत का असर है उनको सवाब अलहदा मिलेगा, अबू तालिब को अलहदा मिलेगा। आदारी, बड़ी नवाज़िश आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी। पैगंबर गिरामी
پیغمبر گرامی حضرت ابو طالب کی تربیت میں تھے 7 یا 9 سال یا بعض روایات کے اعتبار سے 11 سال. پیغمبر گرامی کی ایج مبارک ہے. حضرت ابو طالب لفظیں بدل لیتا ہوں. عرب کا کنگال جس کے پاس اپنے بچے پالنے کے لیے کوئی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، وہ اپنا مال سفر تجارت پہ لے کے گیا. بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کہ آپ لطفی فرما رہے ہیں جو جملہ عرض کرنا چاہتا. وہ سفر تجارت پہ جانے لگے، اور جب جانے لگے تو سوچا کہ مصطفیٰ ایج مبارک کم ہے، سفر کی صعوبتیں زیادہ ہیں، لہذا یہ پروگرام بنایا کہ محمد کو ساتھ لے کے نہیں جاتا. پیغمبر گرامی کو پتہ چلا چچا آپ سفر تجارت پہ جا رہے ہیں؟ کہا ہاں. کہا مجھے پتہ چلا ہے آپ مجھے نہیں لے کے جانا چاہتے؟ کہا ہاں بیٹا سفر کی مشکلات بہت زیادہ ہیں اور میرا جی چاہتا ہے کہ آپ نہ جائیے. حضرت محمد مصطفیٰ دیکھ کے کہتے ہیں چچا میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا. پتہ نہیں مسلمان کو سمجھ کیوں نہیں آتی، جس کے بغیر مصطفیٰ نہ رہ سکے اسے ابو طالب کہا جاتا. حیدری کہا چلو ٹھیک ہے آپ بھی چلیں ساتھ. جب کہا نا آپ بھی ساتھ چلیں تو اس وقت 2 منڈیاں تھیں، تجارتی منڈیاں 2 تھیں عرب میں. ایک دمشق تھی، ایک بصرہ شام تھی راستے میں. اگر آپ زیارات کے لیے شام گئے ہیں، اگر آپ وہاں پہ زیارت نہیں کر سکے تو اب جب جائیں تو بصرہ شام کی زیارت ضرور کریں. وہ اس دور کی تجارتی منڈی تھی. وہاں جب پیغمبر گرامی تشریف لے کے گئے تھے نا تو جہاں پہ آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی نا وہاں پہ آپ کی اونٹنی کے قدم لگے ہوئے ہیں آج بھی. بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی. اور وہاں پہ اب مسجد ہے، میں نے وہ زیارت کی ہے، اب وہاں پہ مسجد بنا دی گئی ہے جہاں پہ پیغمبر گرامی کی اونٹنی کے قدم لگے تھے. 2 مرتبہ گئے ہیں پیغمبر گرامی، ایک مرتبہ ابو طالب کے ساتھ اور ایک مرتبہ خدیجہ کا مال لے کے. 2 مرتبہ گئے. اچھا جب گئے وہاں پہ تو کہا جاتا ہے جہاں پہ اس کاروان نے پڑاؤ ڈالا نا، سیرت حلبیہ کے لفظ ہے، جہاں پہ اس کاروان نے پڑاؤ ڈالا وہاں ساتھ ایک راہب کا گرجا تھا. وہ گرجے پہ بیٹھا ہوا تھا. اچانک اس کی نظر پڑی کہ ایک نوجوان ہے، جب وہ چلتا ہے ٹہنیاں جھک جھک کے سلام کرتی. بڑی نوازش آپ کی کیا ہے، ٹہنیاں جھک جھک کے سلام کرتی. اور جب وہ چلتا ہے گرمی میں دھوپ بہت زیادہ ہوتی ہے تو بادل سایہ کرتا ہے. اس کے ذہن میں خیال آیا کہ وہ جو آخری نبی ہے، کتابوں کا وہ عالم تھا، اس نے کہا وہ جو آخری نبی ہے اس کی علامات یہ ہیں. کہا سارے کارواں کو آج میرے پاس دعوت ہے. صاحب سیرت حلبیہ کہتا ہے کہ جب کہا نا میرے پاس دعوت ہے، دعوت کھانے کا وقت آیا تو لوگ اور بھی تاجر تھے، حضرت ابو طالب بھی تھے اور لوگ بھی تھے. مال ظاہر ہے بڑا قیمتی تھا. سوچا کہ ہم تو دعوت کھانے کے لیے جا رہے ہیں، اس مال کی حفاظت کون کرے؟ کوئی امین ہونا چاہیے. بڑی مہربانی آپ کی، بڑی نوازش. کوئی امین ہونا چاہیے کہ جو اس مال کی حفاظت کرے. کہا محمد تم ہمارے مال کے پاس رہو، اس کی حفاظت کرو، ہم دعوت کھا کے آ جاتے ہیں. یہ دعوت کھانے کے لیے گئے. جب یہ دعوت کھانے بیٹھے تو راہب دیکھ کے سوچتا ہے جس کے لیے دعوت کی تھی وہ تو آیا ہی نہیں، جس کے لیے دعوت کی تھی وہ تو آیا ہی نہیں. کہا میں نے ایک نوجوان دیکھا تھا تمہارے کاروان میں، وہ کہاں ہے؟ کہا وہ امین ہے، وہ ہمارے مال کی حفاظت کر رہا. کہا تمہارے مال کا میں ضامن ہوں، اسے بھی بلاؤ. محمد مصطفیٰ آ گئے. جب آ گئے نا تو وہ راہب دیکھ کے کہتا ہے
اس بچے کا باپ کون ہے؟ حضرت ابو طالب دیکھ کے کہتے ہیں میں. بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی. حضرت ابو طالب دیکھ کے کہتے ہیں میں. جب کہا نا میں، راہب دیکھ کے کہتا ہے تیرے چہرے کے تقدس سے سمجھ آ رہی ہے کہ تو جھوٹ نہیں بولتا. تیرے چہرے کے تقدس سے سمجھ آ رہی ہے تو جھوٹ نہیں بولتا. لیکن میری کتاب کہتی ہے اس کا باپ انتقال کر چکا. کہا پکی بات ہے؟ کہا پکی بات ہے. وہ میرا بھائی تھا، انتقال کر گیا ہے. چچا باپ ہوتا ہے. تم نے پوچھا باپ کون ہے؟ میں نے کہا میں. وہ میرا بھتیجا ہے. کہا اچھا اگر تیرا بھتیجا ہے اور تمہیں اس سے کوئی تھوڑی سی بھی ہمدردی ہو تو اسے فوراً واپس لے جاؤ، اس لیے کہ یہ آخری نبی ہے. پتہ نہیں آپ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں. پیغمبر گرامی کی 11 سال ایج ہے زیادہ سے زیادہ. وہ کہتا ہے یہ آخری نبی ہے، اسے واپس لے کے چلے جاؤ، اسے واپس لے کے چلے جاؤ. روایت کے لفظ ہیں، صاحب سیرت حلبیہ کہتا ہے حضرت ابو طالب نے اونے پونے پیسوں میں اپنا مال سارا وہیں پہ بیچا اور محمد مصطفیٰ کو لے کے واپس پلٹا. نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی. میں جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں میرے دوستو. جب مکے سے لے کے چلے تھے تو محمد بن عبداللہ سمجھ کے لے کے چلے تھے، لیکن جب بصرہ شام سے پلٹے ہیں تو محمد بن عبداللہ کو لے کے نہیں پلٹے. محمد بن عبداللہ کو لے کے نہیں پلٹے بلکہ محمد رسول اللہ کو لے کے پلٹے ہیں. نہیں آپ کی پھر بھی توجہ نہیں ہے. میں چاہتا ہوں آپ غور فرمائیے گا. وہ بندے جو نبی پہ سب سے پہلے اسلام لائے، آج بھی ان کے حق میں فضیلتیں ڈالنے کے لیے کہا جاتا ہے فلاں سابق الاسلام ہے، فلاں سابق الاسلام ہے، فلاں سابق الاسلام ہے. اور پھر فضیلتیں ڈالنے کے لیے اتنے چکر چلائے گئے کہ مردوں میں فلاں ہے، عورتوں میں فلاں ہے، غلاموں میں فلاں ہے، بچوں میں فلاں ہے. ایک تو ایک ہی نا. یہ علیحدہ علیحدہ کیوں بنائے گئے؟ صرف اس لیے کہ فضیلتیں ڈالنا تھی. چلو میں مان لیتا ہوں جسے تم سمجھتے ہو وہی سابق الاسلام ہے، لیکن مجھے کہنے دیجئے گا یہ سارے سابق الاسلام اعلان رسالت کے بعد کے مسلمان ہیں نا. نہیں توجہ نہیں فرما رہے آپ، غور فرمائیے گا. یہ سارے سابق الاسلام جسے بھی بناؤ گے یہ اعلان رسالت کے بعد کے مسلمان ہیں نا. ابو طالب اس مسلمان کو کہتے ہیں جو اعلان رسالت سے پہلے کا مسلمان ہے. جو اعلان رسالت سے پہلے کا مسلمان. ایک میرے دوست کا جملہ ہے اور وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے آج کے موضوع سے اجازت طلب کر لوں گا. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرا جب بچپنا تھا، طالب علمی زمانہ تھا، تو میں پہلے نا ایک اہل سنت کاری سے پڑھتا رہا. اچھا جب پڑھتے تھے تو وہ نا اس دور میں یوں ہوتا تھا، قاری صاحبان جب محفل میں جاتے تھے نا، نعت خوانی وغیرہ یا کوئی جلسہ ہوتا تھا تو عام طور پہ ویسے بھی اس وقت رواج ہوتا تھا ایک رومال ہوتا تھا جو گلے میں ڈالتے تھے. عام طور پہ اس پہ بھی جو ہے وہ عطر لگایا جاتا تھا. ریش مبارک پہ بھی عطر لگایا جاتا تھا. پرفیوم بعد میں آئی ہے. اپنے کپڑوں پہ بھی عطر لگایا جاتا تھا. اچھا ان علماء سے پوچھو کہ جو ریش مبارک پہ عطر لگاتے تھے، جو رومال پہ عطر لگاتے تھے، جو کپڑوں پہ عطر لگاتے تھے، یہ کپڑوں پہ لگاتے تھے، داڑھی پہ لگاتے تھے، رومال پہ لگاتے تھے، یہ پھولوں پہ عطر کیوں نہیں لگاتے؟ بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی، آپ لطف فرمائیں گے جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ پھولوں پہ عطر کیوں نہیں لگائے؟ پوچھئے علماء سے کہ پھولوں پہ عطر کیوں نہیں لگاتے. وہ آپ کو کہیں گے اس لیے کہ جو چیز جس چیز سے نکلتی ہو نا اس پہ لگائی نہیں جاتی. جو چیز جس چیز سے نکلتی ہو اس پہ لگائی نہیں جاتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز جس چیز سے نکلتی ہو اس پہ لگائی نہیں جاتی. اور جس کا بیٹا کل ایمان ہو اس کے ایمان کو ثابت کرنے کی کون سی ضرورت ہے؟ اس کے ایمان کو ثابت کرنے کی کون سی تمہیں ایسا مسئلہ پڑا ہے؟ کربلا ابو طالب کی اولاد ہے. کربلا میں
اور عام طور پہ کہہ دیا جاتا ہے بنی ہاشم، میں نے کہا آج کی میری مجلس کا یہی مرکزی نقطہ ہے کہ ہیں بنی ہاشم، حضرت ہاشم کی اولاد ہے، لیکن حضرت ہاشم کی اولاد میں سے صرف ابو طالب کی اولاد ہے۔ جائیے کربلا کے جتنے بنی ہاشم ہیں ان کا شجرہ دیکھ کے غور فرمائیے گا، سب کے سب فاطمہ بنت اسد اور سرکار حضرت ابو طالب کی اولاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دین کا تحفظ کیا ہے ابو طالب کی نسل۔ پھر کسی دن عرض کروں گا انشاءاللہ۔ یا دوسری ہستی جو شامل کی جا سکتی ہے وہ جناب خدیجہ ہے، جناب خدیجہ اور ابو طالب کی نسل ہے کربلا میں، اور دین آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا۔ اللہ اکبر، بڑی مہربانی۔ آج پہلا دن تھا، ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، مرتب کر کے کل سے پھر عرض کروں گا۔ کربلا میں جتنے خاندان طہارت کے افراد تھے وہ ابو طالب کی اولاد تھے۔ اللہ اکبر۔ کربلا میں ایک رات ہے جس کا نام ہے شام غریبہ۔ صاحب کی توجہ ہوگی اور سنتے رہتے ہیں آپ علماء سے۔ دعا کرو، اگر کوئی شریف آدمی بہو بیٹیوں کے ساتھ کسی صحرا میں آ جائے، دعا کرو لوٹنے والے نہ آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ خاندان طہارت کی بہو بیٹیاں، اور آواز آ رہی تھی لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ مجھے یقیناً پتہ ہے آپ اس بات سے آگاہ ہیں کہ لوٹنے والے لوٹ بھی رہے تھے، رو بھی رہے تھے۔ مخدومہ نے جب کہا نا یا لوٹ نہیں یا رو نہیں، تو بدبخت دیکھ کے کہتا ہے لوٹ اس لیے رہا ہوں، میں نہیں لوٹوں گا تو کوئی اور لوٹ لے گا، اور رو اس لیے رہا ہوں کہ تو زہرا زادی ہے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ تھے۔ معافی چاہتا ہوں، روایت نہ ہوتی کبھی نہ پڑھتا۔ جناب سکینہ فرماتی ہیں میں تھوڑا سا عرصہ پہلے جب سب شہید ہو گئے نا، در خیمہ پہ اپنے شہداء کے لاشیں دیکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ سوچ رہی تھی کہ اب ہمارا کیا ہونے والا ہے۔ مخدومہ فرماتی ہیں میں اسی حیرانگی میں در خیمہ پہ کھڑی تھی کہ کچھ بے غیرت لوٹنے کے لیے آئے، اور جب وہ لوٹنے کے لیے آئے ہیں، مخدومہ کے لفظ ہیں، موثق علماء نے اس بات کو لکھا کہ جب وہ آئے ہیں، مخدومہ فرماتی ہیں ایک بے غیرت میری طرف آگے بڑھا، میں نے اس سے بچنے کے لیے بھاگنا شروع کیا۔ سیدو مجھے معاف فرمائیے گا، روایت کے لفظ نہ ہوتے کبھی نہ پڑھتا۔ سیدو غیر سیدو، مخدومہ فرماتی ہیں جب اس کا ہاتھ مجھ تک نہیں پہنچانا، اس نے نیزہ میری پشت پہ مارا۔ مخدومہ فرماتی ہیں جب اس نے نیزہ میری پشت پہ مارا نا، میں منہ کے بل زمین پہ گر پڑی۔ ازادارو جناب سکینہ فرماتی ہیں میں منہ کے بل گری، تھوڑی دیر کے بعد میں کیا دیکھتی ہوں کہ میں پھپھی کی گود میں ہوں، جناب زینب سلام اللہ علیہا کی گود میں ہوں۔ اور ایک مرتبہ جناب سکینہ پھپھی اماں کی طرف دیکھ کے کہتی ہے پھپھی اماں اگر کوئی چادر کا ٹکڑا ہو تو دو، میرے سر پہ چادر نہیں۔ ازادارو یہ جملہ کہنا تھا، مخدومہ دیکھ کے کہتی ہے بیٹی تیری پھپھی کی بھی یہی حالت ہے، نہ تیرے سر پہ چادر ہے نہ میرے سر پہ چادر ہے۔ جناب سکینہ روایت فرماتی ہیں کہ اس کے بعد مخدومہ مجھے دیکھ کے کہتی ہیں پھوپھی اماں چلو وقت کے امام کی خبر لیں، اس کی کیا حالت ہے۔ ازادار و جناب سکینہ روایت فرماتی ہیں جب ہم گئے اندر، ایک مرتبہ
मौला सज्जाद की इमामत का पहला मसला मखदूमा ज़ैनब ने पूछा। मखदूमा देख के कहती हैं सज्जाद बता जल के मर जाएं या खैमों से बाहर निकल, जल के मर जाएं या खैमों से बाहर निकल जाएं। अज़ादारो रिवायत के लफ्ज़ हैं, मौला फरमाते हैं अलैकुन्ना बिल फिरार, तुम पे वाजिब है कि खैमों से बाहर निकल जाओ। अज़ादारो ज़ैदी साहब कहा करते थे आलिमा गैर मुअल्लिमा बीबी को पता नहीं था कि जल के मरना जायज़ नहीं। ये मौला सज्जाद से पूछा क्यों? शायद सिर्फ इसलिए पूछा सज्जाद वक्त का इमाम है, हो सकता है ज़ैनब को मरने की इजाज़त दे दे, ज़ैनब मर जाए लेकिन खैमे से बाहर ना निकले, खैमे से बाहर ना निकले। जब मौला ने फरमाया ना अलैकुन्ना बिल फिरार, तुम पे वाजिब है कि खैमों से बाहर निकल जाओ। अज़ादारो निकल गई बीबियाँ, जाओ उलमा से पूछो। उलमा फरमाते हैं जब कहा ना अलैकुन्ना बिल फिरार, तुम पे वाजिब है कि खैमों से बाहर निकल जाओ, ज़हरा ज़ादियाँ मुंतशिर होके नहीं निकली, मुंतशिर होके नहीं निकली, बल्कि हालत ये थी कि हर बीबी का सर अगली बीबी की बगल में था, हर बीबी का सर अगली बीबी की बगल में था। जो आगे आगे थी ना वो सफ़ेद बालों वाली फिज़ा थी, जो सबसे आखिर पे थी वो ज़ैनब थी। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत की कोई गम न दे। अज़ादारो आखिर पे मखदूमा ज़ैनब थी। ऐसे आलम में जब बाहर निकली ना, आधी रात हुई, मखदूमा ने देखा चांद सहमी हुई बीबियाँ हैं, चांद डरे हुए बच्चे हैं। अगर यही हालत रही तो इन बीबियों और बच्चों को लेके मैं कूफा और शाम कैसे जाऊंगी। अज़ादारों एक मर्तबा मखदूमा ने बीबियों को इकट्ठा किया, बच्चों को इकट्ठा किया, एक टीले पे बिठा के कहा बीबियों और बच्चों परेशान ना होना, क्या हुआ जो अब्बास नहीं रहे, क्या हुआ जो अब्बास नहीं रहे, आज के बाद ज़ैनब तुम्हारी मुहाफिज है। अज़ादारों ये जुमला कह के एक जले हुए खैमे की चोब को लिया और चोब को लेके पहरा देना शुरू किया। अल हाफिज़ वल हफीज़, अज़ादारों अल हाफिज़ वल हफीज़ की आवाज़ दे के मखदूमा ने पहरा देना शुरू किया। पहरा देते हुए एक मर्तबा देखा कि बाबा के सीने पे सोने की आदि सकीना बच्चों में मौजूद नहीं। अज़ादारों जब देखा ना जनाब सकीना बच्चों में मौजूद नहीं, अब ढूंढने के लिए कभी मखदूमा इधर गई कभी उधर गई, और अज़ादारों जनाब सकीना नहीं मिली। फुरात के किनारे एक घोड़ा सवार आ रहा था, उस घोड़े सवार को मखदूमा देख के कहती है या शेख हाल रअयता सबियतन, ऐ शेख तूने किसी बच्ची को देखा है? वो घोड़ा सवार देख के कहता है बीबी मैंने किसी बच्ची को तो नहीं देखा, लेकिन मैं इस मैदान से गुजर रहा था, इस मैदान से एक बच्ची के रोने की आवाज़ आ रही, इस मैदान से एक बच्ची के रोने की आवाज़ आ रही थी, और वो इतनी दर्द से रो रही थी कि दरिया की मछलियां तड़प तड़प के बाहर निकल रही थी। बीबी मैंने देखा कि जब वो रो रही थी ना तो मैंने देखा कि एक मर्तबा दरख्तों के परिंदे फड़ फड़ा के नीचे गिर रहे। बीबी मुझे यकीन है कि इस मैदान में कोई बच्ची है, मुझे माफ फरमाइएगा। अज़ादारों जब मैदान में गई है ना मखदूमा, क्या देखा कि बाबा के कदमों पे सर रख के जनाबे सकीना सोई हुई है। अब पूछो ना मुझसे यज़दानी सीने पे सोने की आदि आज कदमों पे सर रख के क्यों सो गई? अज़ादारों सीने पे तो तब सोती ना अगर तीर ना होते, तीर इतने ज्यादा थे कि सीने पे नहीं सो सकी, कदमों पे सर रख के सो गई। जब कदमों पे सर रख के सो गई ना, मखदूमा देख के कहती है बेटी तेरे बाबा का सर तो साथ नहीं था, तूने कैसे पहचान लिया कि तेरे बाबा का लाशा है? कहा पुत्री अम्मा मैं बाबा बाबा कह के कभी इधर गिर रही थी कभी इधर गिर रही थी कि इसी लाशे से आवाज आई इलैया इलैया बेटी सकीना आओ मैं तेरा बाबा हुसैन। अजरों को मल्ला, अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम ना दे। अज़ादारों रिवायत मैंने खुद पढ़ी, मखदूमा लेके जनाब सकीना को आ गई वहीं पे जहाँ पे बच्चों को बिठाया था। अज़ादारों थोड़ी देर गुजरी थी कि जनाब सकीना फिर गुम हो गई।
صاحب اقلیل المصائب کے لفظ ہیں. جناب سکینہ پھر گم ہو گئی. جب جناب سکینہ گم ہوئی نا، اب تو پتا تھا نا کہاں پہ گئی ہیں. عزادارو اب جو گئی ہے نا مولا حسین کے لاشے کی طرف. جناب زینب معافی چاہتا ہوں، مخدومہ کے پہنچنے سے پہلے لاشہ حسین پہ شمر پہنچ گئے. اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے. عزادارو لاشہ حسین پہ شمر پہنچ گیا اور شمر نے آ کے جناب سکینہ کو مولا حسین سے جدا کر لیا. ایسے ہی جدا کیا جیسے میں کہہ رہا ہوں؟ نہیں عزادارو، آرام سے جدا نہیں کیا بلکہ تمانچے مار مار کے جدا کیا. عزادارو جب جدا کیا نا، جناب سکینہ دیکھ کے کہتی ہے شمر مجھے میرے بابا کے پاس رہنے دو. تم بھی چلے جاؤ گے، ہمارے گھر والے بھی چلے جائیں گے، میں تنہا بابا کے پاس رہ جاؤں گا. سکینہ کیوں رہنا چاہتی ہو؟ کہا 3 کام کرنا چاہتی ہوں. کہا پہلا کام کیا؟ کہا تو جانتا ہے نا میرا بابا پیاسا مارا گیا تھا. تو جانتا ہے نا میرا بابا پیاسا مارا گیا تھا. جب تم بھی چلے جاؤ گے، ہمارے گھر والے بھی چلے جائیں گے، میں فرات سے پانی لا کے بابا کے گلے پہ ڈال کے کہوں گی بابا اس وقت میں مجبور تھی، اس وقت میں مجبور. دوسرا کام یہ کرنا چاہتی ہوں، تم بھی چلے جاؤ گے، ہمارے گھر والے بھی چلے جائیں گے. تو جانتا ہے نا میرا بابا بے کفن مارا گیا تھا. تم بھی چلے جاؤ گے، ہمارے گھر والے بھی چلے جائیں گے، میں درختوں کے پتے کاٹ کاٹ کے اپنے بابا کا کفن بناؤں گی. عزادارو تیسرا کام جناب سکینہ فرماتی ہیں تم بھی چلے جاؤ گے، ہمارے گھر والے بھی چلے جائیں گے، میں ابو ذر صحابی کی بیٹی کی طرح کسی چوراستے پہ بیٹھ جاؤں گی اور جو قافلہ گزرے گا نا اسے دیکھ کے کہوں گی او قافلے والو تمہارے نبی کا نواسہ مارا گیا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین.